الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بعض لوگ جب کسی شخص کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا کرنا حرام ہے ایسا نہیں کرنا۔ کوئی ایسا کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہ قرار دیا ہو، اپنی طرف سے اسے حرام کہہ کر کے روکنا درست نہیں ہے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دخل اندازی ہے اور حد سے تجاوز ہے۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اور کہتا ہے حرام ایسا مت کرنا، جبکہ اللہ نے اسے حرام نہیں کہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے حرام ہونے کی خبر نہیں دی ہے، تو ہمارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اس لفظ سے اجتناب کریں، اس سے بچیں۔ خطرہ ہے کہیں ہم اس آیت کی تفسیر میں نہ آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ تمہاری زبان سے جو کچھ جھوٹ موٹ میں نکل جائے تو نہ کہا کرو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دو۔ جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ صرف اپنی زبان سے بلا کسی دلیل کے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کہا کرو، یہ اس آیت کا معنی ہے۔ تو اس لیے جب تک ہمیں یقین سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے حرام ہونے کی خبر دی ہے، تب تک اسے ہمیں اپنی طرف سے یوں ہی حرام نہیں کہنا چاہیے روکنے کے لیے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔